بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم نے ولایت کو مانا ہے، صرف شیعہ نہیں، جن اہل سنت نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، گویا انہوں نے ولایت رسول کو مانا ہے، تو فرض ہے ہر مسلمان پر کہ جہاں جہاں ہے وہاں پر الہی ولایت کو نافذ کریں، الہی قانون کو نافذ کریں۔ لیکن خود ولائی بننے کے لیے کیا کروں تاکہ پھر اس نظام کو نافذ بھی کروں؟ پہلے یہ نفاذ میرے اوپر تو ہو، پھر یہ نفاذ سوسائٹی کے اوپر ہو، پہلے یہ نفاذ میرے گھر پر تو ہو، پھر یہ نفاذ اپنے ملک پر ہو۔ تو فرمایا کہ دخول ولایت کی ایک شرط ہے۔ مولا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے ظاہر قرآن، ایک ہے باطن قرآن۔ ظاہر قرآن ہر کسی کے گھر میں ہے، لیکن باطن قرآن آج پردے غیب میں ہے۔ ظاہر قرآن کی تفسیر باطن قرآن کرتا ہے، ظاہر قرآن کی مفاہیم باطن قرآن کے پاس ہیں۔ تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اے انسان، یہ جو ظاہر ہے، ایک سفید کاغذ لو، ہاتھ میں قلم لو، اور اسی سفید کاغذ پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے بسم اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اے مسلمان، تو ظاہر قرآن کی سیاہی کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اے مومن تو کیسے سوچ سکتا ہے تو نجاست کی حالت میں ولایت کے میدان میں داخل ہو سکتا ہے؟ جتنا احترام ظاہر قرآن کا ہے اتنا ہی احترام باطن قرآن کا ہے۔ تو جس طرح ظاہر قرآن کے قریب بغیر طہارت کے نہیں جا سکتے، اسی طرح باطن قرآن کی ولایت کے میدان میں بغیر طہارت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلا اصول اور کنسپٹ۔ اب میں اگر ولایت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اگر میں طاہر ہونا چاہتا ہوں، تو طہارت کی ابتدا کہاں سے کروں تاکہ یہ صلاحیت پیدا ہو کہ مولا کہیں کہ تو بھی سلمان کی طرح منا اہل البیت ہے، تاکہ یہ صلاحیت پیدا ہو جس طرح مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا، ایک خط مولا امام زمانہ مجھے بھی لکھے، جس طرح شیخ مفید کو مخاطب کیا تھا میرا مولا مجھے بھی مخاطب کرے۔ یہ نہیں کہ شیخ مفید نے کوئی خاص عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مولا کی زیارت ہوئی یا امام کے خطوط ملے، نہیں، شیخ مفید نے اپنے وجود پہ ولایت عملی کو نافذ کیا تھا، صرف نظریہ نہیں تھا، عمل بھی تھا۔ تو پہلی شرط یہ ہے، پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک طہارت نہیں تب تک قرب اہل بیت نہیں۔ جسمانی قرب کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد روحانی قرب ہے۔ یہ ہاتھ قرآن کو لگا نہیں سکتے، وضو کرنا پڑے گا، طاہر ہونا پڑے گا۔ اب ہے تفسیر قرآن کو سمجھنا، مفاہیم قرآن کو لینا، علم لدنی اہل بیت سے لینا، اپنے قلب پہ معرفت اہل بیت کو نافذ کرنا، اور وہ لذت جو اہل بیت کو ملتی تھی عبادت سے اس لذت کو حاصل کرنا، وہ روحانی مقامات ہیں، لیکن ابتدائی جسمانی شرائط کو بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی شرط ورود ولایت کے لیے ہے کہ اے انسان، تمہیں اپنے وجود کو پاک کرنا پڑے گا۔ پاکیزگی کی ابتدا کہاں سے کروں؟ فرمایا شرط پاکیزگی یہ ہے کہ جو بندہ ولایت کے میدان میں آنا چاہتا ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر لباس نجس ہو، بندہ 100 رکعت نماز بھی پڑھے تو نماز باطل ہے۔ اسی طرح اگر لباس نجس ہو اور ذکر اہل بیت کرنا چاہے، معرفت اہل بیت حاصل کرنا چاہے، اسے کبھی معرفت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا جملہ سنیے، فرماتے ہیں مومن، 2 طرح کی مکھیاں ہیں۔ ایک مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے جس کو شہد کی مکھی بولا جاتا، ایک مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مختلف مخلوقات ہیں۔ ملائک اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ جنات میں، اجنہ میں جو گندے جن ہیں، جو شیاطین کے بچے ہیں، جو انسانوں کے دماغوں پر، کبھی انسانوں کے جسموں پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ ہے۔ فرمایا جس طرح ایک مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے اور ایک مکھی شہد کی پھولوں پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے شہد نکالتی ہے، اسی طرح اللہ کے جو ملائک ہیں وہ ان گھروں اور ان فردوں کے طرف رحمت نازل کرتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ کھچاو ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتا ہے ملائکوں کا ان گھروں کی طرف، ان افراد کی طرف جن کے وجود میں طہارت ہے۔
اور اسی طرح جو اجنہ شیاطین ہیں، جس طرح گندی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، اسی طرح گندے اجنہ، گندی مخلوق غیبی اس فرد کی طرف بڑھتی ہے جس کے وجود میں نجاست ہے۔ کیوں فرمایا کہ بعض لوگوں کے خون رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے وجود میں نجاست ہے۔ اب بیٹی 8 سال کی ہوئی، 9 سال کی ہوئی، اگر میں نے طہارت کا درس نہیں دیا، اگر میں نے بیٹے کو غسل واجب کی ترتیب کا درس نہ دیا، اور یہ بیٹا کئی سالوں تک نجاست کی حالت میں رہا، تو اکثر اس کے دماغ میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کے وسوسے اس کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے اس کے دماغ میں طہارت کا درس دیا، پاکیزگی کا درس دیا، تو یہ دماغ کبھی خمینی جیسے بنتے ہیں، کبھی حسینی جیسے بنتے ہیں، کبھی سبط جعفر جیسے بنتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو طہارت کا درس دیا تھا۔ تو طہارت کو کھینچتی ہے، نجاست کو کھینچتی ہے۔ تو اے انسان، پہلی شرط بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھا کرو۔ اب جس طرح تیرا ظاہر بھی ہے، تیرا باطن بھی ہے، اسی طرح لباس کی بھی طہارت ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ یا آج تک شاید آپ نے نہ سنا ہو کہ لباس کی بھی طہارت ایک باطنی ہے، ایک ظاہری ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ظاہری تو پاک کر لیا، لباس کا کیسے پتا چلے یہ باطناً بھی نجس ہے کہ نہیں ہے؟ اب مثال دوں، رسول خدا کا فرمان محمد مصطفیٰ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بندہ متقی ہونا چاہتا ہے تو تقوی کی ایک تمام شرائط میں سے ایک شرط بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایسا لباس پہنے جو لباس شہوت نہ ہو۔ میں نے کپڑا پہنا صاف ستھرا، لیکن اگر یہ لباس شہوت ہے تو میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا نماز پڑھنا اس لباس کے ساتھ ہو تو دن رات اس نماز میں بھی اللہ کی مجھ پہ لعنت برسے گی۔ اگر لباس شہوت ہو، خاتون حسین کی مجلس میں آئے، کالے کپڑے پہن کر آئے، پاکیزہ ہو کے نہا کر غسل زیارت کر کے جا رہی ہوں، شب جمعہ ہے، مجلس میں جا رہی ہوں، مولا کا ذکر سننے جا رہی ہوں، لیکن اگر وہ لباس پہن کر آئے جو پاک تو ہے پر لباس حیا نہیں ہے، لباس شہوت ہے، تو قدم قدم پہ اس پہ اللہ کے ملائکوں کی لعنت ہو رہی ہے، اور اس شوہر پہ بھی لعنت ہو رہی ہے جس نے ایسا لباس شہوت خرید کے دیا ہے۔ نہ صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اب لباس شہوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے جو میں نے لباس پہنا ہے وہ لباس شہوت ہے کہ نہیں؟ ہر وہ لباس جس سے انسان کا جسم نمایاں ہو۔ آج کل یہ ٹی وی پر لباس تو پہنتی ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ پہنا نہیں ہے۔ ہاں، آخری زمانے کی نشانی ہے کہ ایسا چسپاں لباس جس سے انسان کے بدن کے اندام اور جسم خد و خال نظر آ جائیں، یہ لباس شہوت ہے۔ ہاں، مرد بھی اگر ایسا لباس پہنے، آج کل جو آپ کی مشہور شخصیات ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، وہ نوح خانوں میں ہوں یا کسی اور میں ہوں، ایسا چسپاں لباس، فیشن والا لباس جس سے جسم ظاہر ہو جائے، یا ایسا نازک لباس جس سے انسان کا بدن نظر آئے۔ لباس چسپاں نہیں ہے، کھلا ہوا ہے لیکن بدن نازک ہے، لباس نازک ہے، بدن نظر آتا ہے، یہ لباس کون سا ہے؟ شہوت کا لباس ہے۔ دوسرا، مرد ایسی جینز پہنے جو پھٹی ہوئی ہو، اس سے بھی تو بدن نظر آ رہا ہے نا۔ تو کس کی ولایت میں جی رہا ہے؟ نام علی کا لے رہا ہے، لیکن تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو اللہ کی ولایت میں نہیں ہے۔ تو نے زبان سے علی ولی اللہ کہا لیکن عمل سے فیشن ولی اللہ ہے۔ ہاں، تو کس کو فالو کر رہا ہے؟ تمہارا ذہن کس کو فالو کر رہا ہے؟ تو یہ پھٹے ہوئے کپڑے جو بندے پہ جسم نظر آ رہا ہے، حرام ہے جسم کو دکھانا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی جائے اور پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے جائے، کتنی خواتین اس کے جسم کو دیکھیں گی؟ ہاں، آج ہر بچی جو یہ ٹائٹس کا جو فیشن آیا ہے، ایک ایسا ربڑ والا کپڑا
کہ جب چلے تو صحیح، لیکن جیسے وہ اس میں کھچاو آتا ہے تو جسم بندے کا کیا آتا ہے، نظر آتا ہے. اور وہی کپڑے پہن کے کوئی مجلس میں آئے، اسکول میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، ابا وضو بھی ہو، حسین کا نام بھی لے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، لیکن اگر لباس شہوت ہو تو علی اور اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے. ہر بندہ مبلغ ہے، یا اچھائی کا مبلغ ہے یا برائی کا مبلغ ہے. تمہارا چلنا، تمہارا بولنا، تمہارا بیٹھنا یہ تبلیغ ہے. یا تو اچھائی کو آگے بڑھاتا ہے یا تو برائی کو آگے بڑھاتا ہے. اگر میرے لباس سے 4 جوان گمراہ ہو رہے ہیں، میں کس کو آگے بڑھا رہا ہوں؟ برائی کو. تو ولایت ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم معاشرے میں کیا بڑھاتا ہے؟ حیا بڑھاتا ہے. یہ سسٹم معاشرے میں عفت بڑھاتا ہے. یہ سسٹم جوانوں کی غیرت کو مضبوط کرتا ہے. اور اس ولایت کے سسٹم کے مقابلے میں ایک اور سسٹم ہے جسے دجال کا سسٹم بولا جاتا ہے. وہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے میں شہوت بڑھاؤ، معاشرے میں نشہ بڑھاؤ، معاشرے میں سود بڑھاؤ. یہ 3 پلرز ہیں دجال کے سسٹم کے، کہ جب تک معاشرے میں سود نہیں رہے گا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. آج تمام تر غریب ممالک کو، بھائی کون سا دل انگریزوں کا اتنا جلتا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو $ملینز کے قرضے دے رہے ہیں. یہ قرضہ دیا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو قرضے کی زنجیر میں جکڑا جائے. اور جب تو جکڑ جائے تو پھر قانون وہ بنائے گا. اسکول میں یہ قانون لاگو کرنا ہے، اپنے FIA کے قانون اس طرح بنانے ہیں، ایجوکیشن کو اس طرح بنانا ہے، ہیلتھ کو اس طرح بنانا ہے. وہ آہستہ آہستہ تمہارے ملک کے قوانین. تبھی نظام ولایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل جو قانون بناتا ہے وہ حکومت بناتی ہے. اور اگر حکومت ہی غلام دجال بن جائے تو قوانین بھی کیا بن جاتے ہیں؟ دجالی قوانین بن جاتے ہیں. تبھی رسول خدا نے کہا جب تک اس کائنات میں حکومت امام زمانہ نہیں آتی، حکومت الہی نہیں آتی، تب تک آپ نظاموں کو نہیں بنا سکتے. ابھی سب سے زیادہ جو شور ہے افغانستان کے لیے کس چیز کا شور ہے؟ BBC کھول کے دیکھیے کہ بھائی انہوں نے شرط لگا دی کہ جو نیوز اینکر ہیں وہ دوپٹہ پہنیں گی. انہوں نے شرط لگا دی اسکولز میں بچیاں جاتی ہیں تو حجاب کر کے جائیں گی. انہوں نے شرط لگا لی مثلا کوئی داڑھی نہیں منڈوائے گا. تو ابھی سب سے بڑا انگریزوں کا مسئلہ یہی ہے، کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بھوک ہے کہ نہیں ہے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ حجاب کیوں کروا رہے ہیں. تو میں نے کل کہا تھا نا، ان کا جھگڑا مذہب سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا دین سے ہے. دین کو چاہے ایرانی شیعہ نافذ کرے مسئلہ ہے، چاہے افغانستان کا کوئی سنی نافذ کرے ان سے مسئلہ ہے. تو مسئلہ دین سے ہے، مسئلہ مذہب سے نہیں ہے. یہی شیعہ امریکہ میں جا کے آزاداری کرے آپ کو روکیں گے نہیں، یہی شیعہ انگلینڈ میں جا کے جلوس نکالے آپ کو روکیں گے نہیں. لیکن اسی امریکہ میں، اسی انگلینڈ میں آپ جب اسلام کے نظام کی بات کرو گے، جب ولایت کی بات کرو گے، پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا، پھر آپ کو ایجنسیاں اٹھا بھی لیں گی. تو اصل جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم ہوتے ہوئے کس نظام کو فالو کر رہا ہے. یہ زبان سے علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا جو لباس ہے وہ لباس شہوت ہے. اب دیکھیے اس لباس کو کس طرح سے بدلا جاتا ہے، اس پہ غور کریں، فکر کریں. درزی کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. درزی کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سب سے پہلے ملکوں میں جا کے درزیوں کو ختم کرتے ہیں. درزی کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب بڑے بڑے برانڈز بنتے ہیں. کیا بنے؟ بڑے بڑے برانڈز بنے جو ریڈی میڈ کپڑے بنائیں. 2-3 بڑے برانڈز بنیں گے، جیسے کسی نے نائک نے، کسی نے ایڈیڈاس کا، کسی نے، بہت سارے برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں. تو بڑے برانڈز بنتے ہیں. اب جب برانڈ بن گئے، آپ کو پتا ہے کہ دم آخر تک امام خمینی کی حسرت رہی میں ایرانیوں کا لباس بدلتا. سب سے زیادہ ایران کو اگر نقصان ہوا وہ کلچرلی نقصان ہوا. اور آپ شکر خدا کریں کہ یہاں کے حکمرانوں کو تو اتنی پاکستانی کلچر کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر کریں اللہ نے آپ کو حیا والا کلچر دیا ہے. ہاں، بندہ ڈیلی 2 رکعت نماز بھی پڑھے نا، شکرانہ نماز پڑھے، خدا تو نے مجھے اچھا لباس، پاکستانی لباس بہترین لباس. لیکن ایرانی قوم کا لباس نہ بچا، اس کے لباس میں بے حیائی ہے. ویسٹرن لباس ہے، وہ خواتین ہو یا مردوں کا ہو، وہ لباس کو بچا نہیں سکے، جس میں ان کی اپنی بھی کافی غلطیاں تھیں. تو سب سے زیادہ جو دشمن افیکٹ کرتا ہے وہ کلچر کو ٹارگٹ بناتا ہے. اب کلچر کو، لوگوں کا لباس کیسے بدلے گا؟ وہ سب سے پہلے درزی ختم. درزی کس طرح ختم ہوں گے؟ بڑے بڑے برانڈز بنیں گے. اب ڈیزائن کرنا برانڈ کا کام ہے. مثال کے طور پہ آپ کے جو 4 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے بچے ہیں، ان کے کپڑے لوگ بہت کم سلواتے ہیں. سارے کپڑے آپ کہاں سے لیتے ہو؟
مارکیٹ سے لیتے ہو. اب آپ دکان پہ اپنی 2 سال کی 3 سال کی بچی کے لیے کپڑے لینے گئے. اب وہاں پہ اگر ڈیزائن ہی 4 ہوں اور چاروں ڈیزائن مثلا ہاف سلیپ ہو, چھوٹی چھوٹی شلواریں ہوں, اور چاروں ڈیزائن بے حیائی والے ہوں, ایک تو لینا پڑے گا نا, مجبوراً ایک تو لینا پڑے گا نا. اور پھر وہ اپنی چھوٹی بچی کو 2 سال 3 سال کی بچی کو ہاف سلیوز یا ایسے کپڑے جو ویسٹرن کلچر والے کپڑے ہیں وہ پہناؤ گے, اور جب کوئی مولانا کہے گا بیٹی کو اتنے چھوٹے کپڑے, مولانا ابھی بچی بالغ نہیں ہے, حیا بچپن سے سکھایا جاتا ہے.